میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی میں جب بھی تم دیکھو کہ تمہاری طرف ناکامیاں آ رہی ہیں، تمہارے رزق میں کمی آ رہی ہے، تمہاری جیب خالی ہو رہی ہے، تمہارا بٹوا پرس خالی ہو رہا ہے، تو ایک عمل آزما کر دیکھیے گا۔ اللہ کی ذات اس عمل کے صدقے تمہیں ہر وہ چیز نوازے گا، یعنی اللہ وہ چیزیں تمہیں دے گا کہ جس کی تم کو کمی لگ گئی ہے۔ رزق کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، یا کامیابیوں میں کمی۔ خاص کر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انٹرویو میں کامیابی نہیں ہے، یا اسکول کالج کے جو امتحانات دیتے ہیں بچے، یعنی جس چیز کی تمہیں کمی لگ گئی ہے نا، ایک قرآنی آیت ہے جو میں کہتا ہوں کہنا نہیں چاہیے، غلط ہے، جادو ہے۔ دیکھیں آپ، قرآن ہو ایک طرف اور دوسری طرف لفظ بنا جادو استعمال کرے، غلط ہے نا، لیکن مبالغہ رہی سمجھ لو، سمجھانے کے لیے سمجھ لو کہ میں کہتا ہوں ایک بندے کو میں نے، یہ ایک بہن کو میں نے عمل دیا، یعنی وہ عمل یہ کر رہی ہے کہ بھئی اس کو مطلب ہے کہ جو تھوڑی بہت کامیابی مل جائے، عمل وہ کر رہی ہے، اس کو جناب خوشخبریاں مل رہی ہیں، تمہارا بھائی فلاں نوکری میں کامیاب ہو گیا، کتنا 1.5 لاکھ روپے۔ اب اس کا بھائی ہے، اب اس کا بہن کا، چلیں ٹھیک ہے تو بھائی، لیکن کون سا وہ بھائی پالے گا؟ لیکن خوشخبری ہے جی، دکھ درد تو ہوتا ہے نا، ایک شادی شدہ بہن ہے کہ میرا بھرا ویلا پھر رہا ہے، انڈیا کی بہن تھی ہماری، بھائی لگ گیا، اگلے دن خوشخبری آ گئی، اس کا جو خاوند ہے اس کو ایک ایسی جگہ نوکری مل گئی ہے، یعنی خاوند نے آ کے بتایا کہ اب جناب وارے نیارے ہمارا گھر بھی بہترین ہو جائے گا، چیزیں بھی اور جو ہمارے پاس کمیاں پوری ہو جائیں گی، اور ایسی نوکری ملی کہ گھر تو اس نے کیا سجانا تھا، نیا گھر بنایا ہے جی، بڑا مکان اور بنگلہ ٹائپ ہے جی۔ تو یعنی کر وہ اپنے لیے رہی ہے کہ میری کامیابی ملے، اسے اپنی کامیابی تو مل رہی ہے، ظاہر خامد کو مل گئی کامیابی تو اس کی بھی تو کامیابی ہے، تو یعنی ہر کمی اس کی دور ہوگی، لیکن تھوڑا سا بندے کو قائم رہنا پڑتا ہے۔ اب ہوتا ہے نا کہ مثال میں یہ آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، آپ کہو گے اچھا یہ پڑھتے ہیں، ایک دن بھی پڑھ لیا، دوسرے دن ہو سکتا ہے تیسرے دن بھی پڑھ لیں، پھر یا بھول جائیں گے یا مایوس ہو جائیں گے، یار نہیں ہوتا، تو پھر نہیں بات بنتی۔ آپ دیکھو، میں نے آج تک اس بندے کو ناکام ہوتے نہیں دیکھا جو بندہ نا امید نہیں ہوتا، وہ لگا رہتا ہے، وہ کہتا ہے نہ ملے یار، بس میرا کام ہے کام کرنا ہے جی، مالی دا کم یعنی پانی لانا۔ پنجابی کا ایک حضرت میاں محمد بخش کا یہ شعر ہے، یا کسی اور مطلب ہے کہ شاعر کا ہے، فرماتے ہیں کہ مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکاں لاوے۔ پنجابی کا یہ شعر ہے، کس کس کو سمجھ آ رہا ہے؟ مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکاں لاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، یعنی ہمارا جو کام ہے ہمیں وہ پورا کرنا چاہیے۔ تو ایک عمل آپ کو میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالی کبھی آپ کو دکھ نے گھیرا ہو، پریشانیوں نے گھیرا ہو تو کر کے دیکھیے گا۔ اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے کہ بسم اللہ میں نے نہیں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یہ 3 بار میں نے بسم اللہ پڑھی ہے، اس کے صدقے یہ میرے بہن بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے گھروں میں، ان کے باروں میں، ان کے کاروباروں میں ہیں جی، ہر طرف عزت، پیسہ، رزق، مال، خوشیاں عطا کر، لمبی زندگی صحت والی عطا کر، ان کو، ان کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کی فیملی کو، آمین۔ اچھا، عمل آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے اور کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ہاں، ایک کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اچھا دوستو، جو بندہ، یہ میرے پاس میں اپنی ڈائری پر لکھتا ہوں، جسے میں 1 کروڑ روپے والی ڈائری کہتا ہوں، جو مانگو گے عمل انشاءاللہ ختم نہیں۔ میں کہتا ہوں عمل کیا ختم، جب آپ چند دن، یہ چند ہفتے، چند مہینے، چند دن کرو عمل، جب ایک ٹائم آئے گا، کچھ چند دن جب آپ کو گزر جائیں گے، تو کئی بار آپ دیکھو گے کہ آپ یہ پڑھائی کر رہے ہو تو آپ کو خوشخبری آ گئی، کال آ گئی، ہاں جی ہیلو ٹرن کیا ہے جی بھائی، آپ کو نوکری لگ گئی ہے، یا جو بھی آپ کی طلب ہے، ایک مثال ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل اس طرح ہے کہ ایک ہے سورہ الکوثر جی، اور ایک ہے سورہ الاخلاص۔ سورہ الکوثر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اور ایک سورت اخلاص ہے، کل کہہ دو ہو اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے، کل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ جو سورہ اخلاص ہے، کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جنت میں تمہارا محل تیار. یہ 3 بار پڑھ تو قرآن پاک کا ثواب. اور سورہ الکوثر زندگی نہیں آخرت بھی تمہاری سمجھ جائے گی. اور سورہ الکوثر ایک ایسی صورت ہے جو تحفہ ہے. قرآن تو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے نا، چلو ہم وظیفہ بھی کرتے ہیں برکت کے لیے. قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ ہدایت کے لیے. لیکن سورہ الکوثر تحفہ ہے، ایک تسلی ہے میرے نبی پاک کو. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی تمہارا دشمن بے نام و نشان ہوگا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ بے نام و نشان تمہارا دشمن ہی ابتر ہوگا. تو جب ہم یہ دل میں سوچ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ یہ جو غریبی ہے، یہ جو تنگ دستی ہے جی، یہ میری دشمن ہے. اللہ لوگوں کی جو چبھتی آنکھیں ہیں یہ میری دشمن ہے. یا اللہ ان میں پیار بھر دے اور غربت سے نجات دے دے. تو عمل اس طرح کیا کریں. آپ زیادہ بات کر گیا میں. عمل اس طرح کیا کریں کہ 11 بار سورہ جو کوثر ہے اس کو پڑھیں. پہلے درود پاک پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 11 بار پڑھ کے 11 بار کہیں کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور یہ آپ ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اتنا لمبا ہے نہیں، لیکن کم از کم میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جو اگر آپ ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتے، جب ٹائم ملے، یعنی مثال ہے نا، اب زور کے وقت آپ یعنی کام اپنا کر رہے ہو، آپ نے اپنے کسٹمر کو بھگتانا ہے، گاہک ہیں یار ٹھیے پر یا دکان پر، کیا کروں، یا آپ کسی آفس میں ہیں، دفتر میں ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو یار وہاں پر بھی جانا ہے نماز پڑھ کے. تو آپ چلے نہیں ہو سکا، لیکن 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور یہ عمل کریں. ہر صورت، ویسے تو 2-3 بار کریں، بلکہ 5 بار کریں، یعنی 5 نمازوں میں، لیکن 3 بار کر لیں، نہیں تو ایک بار کریں. کیا 11 بار سورہ الکوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور 11 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کے آپ نے یعنی دعا کرنی ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ کر کے دیکھیں عمل. اس کو بالکل یہ نہیں کہ میں نے بولا اور آپ نے سن لیا، نہیں، یہ عمل کر کے دیکھیں. حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے فوج جو دگان ہیں، ان کو ثواب پہنچانے کی ایک روز عادت بناؤ. اللہ اتنی تمہیں برکت دے. اور ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص سب سے پہلے یہ تحفہ بھیجیں. اس کے بعد اپنے جو بزرگ خاندان کے یا بچے بوڑھے چھوٹے بڑے جا چکے ہیں ان کو، اور پورے جتنے اہل ایمان ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک سب کو پہنچائیں. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے یہ عادت بنا لی نا، آپ اتنے یعنی آپ کا چہرہ ایک ٹائم آئے گا، نور مارے گا لوگوں پر، لوگوں کو پر لائٹ پڑے گی، دیکھیں گے یار کتنا روحانی ہے، یعنی خاتون ہے یا مرد ہے جو بھی یہ عمل کرتا ہے. اور برکت آپ کو اتنی ملے گی، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. شرط کیا ہے؟ اب کئی لوگ سوچتے ہوں گے یہ تو اصال ثواب ہے. ہم روز اگر کریں تو لگ پتہ جاتا ہے، کوئی کرتا نہیں ہے نا، رولا سارا یہ ہے، سارا کوئی کرتا نہیں ہے. تو روز عمل یہ کر کے دیکھیں، کم از کم ایک بار، ہر نماز کے بعد نہیں کرتے تو ایک بار کر کے دیکھیں. خود آپ دیکھو گے کہ تمہاری تقدیر تمہارے رب نے بدل دی. امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے خوب فائدہ اٹھاؤ گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.